پولیس آفیسرس کے لیے ان کے اثاثوں کو سامنے لانے کے لیے جو نئی کوئی ترامیم آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ خبر ہے ایف بی آر کے حوالے سے، صرف پولیس افسران نہیں، افسران کے اثاثے 17 گریڈ ابو مطلب 17 گریڈ کے حوالے ٹھیک، سے ہے۔ یعنی کہ گورنمنٹ آفیسرس. ہاں، یہ بڑی توجہ طلب خبر ہے، اور یہ کس کے کہنے پر کی جا رہی ہے؟ یہ جو خبر ہے اس پہ یہ مدثر علی رانا صاحب کی خبر ہے، یہ اسلام آباد سے۔ آئی ایم ایف کے موجودہ قرض پروگرام کی اگلی قسط کے حصول کے لیے پاکستان نے اہم ترین ہدف حاصل کر لیا۔ ایف بی آر نے گریڈ 17 اور اوپر کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے رولز بنا دیے ہیں۔ اب گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سول سرونٹ کے بجائے پبلک سرونٹ ہوں گے۔ ان پبلک سرونٹ میں گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے گریڈ کے پبلک سرونٹ کو ہر سال اپنے اثاثوں کی تفصیلات پبلک کرنا ہوگی۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب یہاں بھی بیوروکریسی سے ہوا ہے، اور یہ میرا خیال ہے بیوروکریسی سے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کرایا ہوگا یہ۔ اور اس کے اوپر جو لکھا ہے انہوں نے، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت قواعد میں اہم ترامیم متعارف کرا دی گئی ہیں۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ذیلی سیکشن 235 میں ترمیم کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن 2263 جاری کیا ہے۔ اس طرح سال 2023 کے لیے سول سرونٹ ڈکلیریشن رولز میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن اور اس سے متعلقہ رولز ایف بی آر نے گریڈ 17 اور اس سے اوپر، اب گریڈ 17 سے اوپر گریڈ 22 بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی سرکاری افسر ہوگا اس کے لیے یہ سب پہ لاگو ہوگا۔ اوپر کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنے سے متعلق واضح کر دیا، اور اب سول سرونٹ کی جگہ پبلک سرونٹ کا لفظ استعمال شامل کر دیا گیا ہے۔ اس میں نا سول سرونٹ لکھا ہوا تھا، اب پبلک سرونٹ کر دیا اس کو۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قواعد میں پبلک سرونٹ کی نئی تعریف بھی شامل کر دی گئی ہے۔ گریڈ 17 اور اوپر کے وفاقی، صوبائی خود مختار اداروں اور کارپوریشن کے افسر شامل ہیں۔ حکومتی ملکیتی کمپنیوں کے افسر بھی نئی تعریف میں شامل ہوں گے۔ قومی احتساب آرڈیننس کے تحت مستثنی افراد شامل نہیں ہوں گے۔ رولز کے مطابق نئے قواعد کا مقصد اثاثہ جات شیئرنگ نظام کو زیادہ شفاف بنانا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے قواعد کو جامع اور ہم آہنگ بنانے کے لیے ترامیم کی ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان موجودہ قرض پروگرام میں ای ایف ایف کی تیسری قسط اور موسمیاتی تبدیلی کے پروگرام آر ایس ایس کی پہلی قسط کے لیے بات چیت 26 ستمبر 8 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں باقی آگے چیزیں آ جاتی ہیں۔ اصل بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات بھی نہیں۔ یہ جو ٹیکس ریٹرن جو ہم جمع کراتے ہیں نا، جی، وہ یہی ہوتا ہے۔ ٹیکس ریٹرن میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، آپ کے پاس کتنا کیش ہے، آپ کے پاس کتنا پراپرٹی ہے، آپ کے پاس کتنے زیورات ہیں، کتنا گولڈ ہے، یہ ساری چیزیں وہی چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں جو یہ ہے کہ ان کو ظاہر کرنا پڑیں گے اسپیشلی، کمپلسری ہوگا یہ ہاں اثاثوں کے لیے گریڈ 17 سے ایک ابو بڑا، جتنے گورنمنٹ یہ آفیسرز ہیں ان بہت کے بڑا لیے. اقدام ہے، بہت بڑا۔ میں اس چلیں، کو اچھی بات ہے. وزیر اعظم کرپشن فری شہباز شریف کو کرنے کے لیے اپریشیٹ کروں گا، ان کو ہم داد دیں گے۔ ٹھیک. اسلحہ لائسنس اور غیر قانونی اسلحہ کے حوالے سے بتائیے. ہاں، یہ دیکھیں، ہمیں یہ میرے تیسرا بار یہ سیریز چل رہی ہے، اور یہ والی بات جو ہے نا، میں ناظرین سے کہوں گا یہ توجہ سے سنیں، یہ انہی کے لیے ہے۔ اس دوران ہم نے پروگرام کیا تھا کہ جو ہے آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا اور ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ جن کے پاس بھی اسلحہ ہے غیر قانونی، وہ فوری طور پہ جمع کرا دیں۔ اچھا، اس میں دیکھنے میں آیا بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا، وہ اسلحہ جمع کروانا چاہ رہے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ وہ تھے جن کے پاس لائسنسی اسلحہ تھا۔ مثال کے طور پہ کوئی صاحب ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی فیملی، ان کی وائف جو ہیں، وہ اسلحہ جمع کروانا چاہتی ہیں کہ میرے پاس اسلحہ موجود ہے، لائسنسی اسلحہ میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگوں نے رابطے کیے، اور جن کے پاس واقعی اسلحہ لائسنسی موجود تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے ساتھ لے کے چلنا، اس کو اپنے پاس رکھنا، تو وہ بھی تھانوں میں گئے، اور مجھ سے بھی کسی نے رابطہ کیا، تو وہ جمع نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس حوالے سے میں نے سی سی پی لاہور بلا صدیق میانہ صاحب سے بات کی، ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی، تو ان سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا جی رولز بن رہے ہیں اس کے اوپر۔ پھر ہم نے رولز کو چھان بین کی، دیکھا، تو پیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بڑی تیزی سے نئی پالیسی بن رہی ہے۔ اس میں سی سی ڈی نے کچھ تجاویز دی تھیں، اور اس پہ کچھ محکمہ لا کچھ تجاویز پہ ان کے ساتھ ایگری ہے، کچھ پہ ایگری نہیں ہے، کچھ پہ نئی تجاویز بنائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اور واقعتاً ابھی اسلحے جو ہے قانونی یا غیر قانونی ابھی جمع نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اسلحے کو رکھنے کس رول کے تحت وہ اپنے پاس رکھیں. کوئی غیر قانونی اسلحہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قانوناً جرم ہے، اور نیا قانون بھی آ چکا ہوا ہے. اب 13ویں پینٹ والا وہ کیس نہیں ہے کہ آپ گئے اور بیل ہو جائے گی. اب تو اگر آپ سے اگر غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا تو اس کو بھگتنا پڑے گا، ٹھیک جرمانہ بھی اور سزا بھی ثابت کرنا پڑے گا. تو اب وہ جمع کرنے کے لیے کوئی رولز نہیں تھے، اب وہ رولز بن رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک پیر صاحب کا بتانا ہے، ایک تجویز یہ بھی تھی کہ وہ جتنے بھی اسلحہ ایسا جمع ہوگا اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا. جس میں محکمہ قانون نے یہ ذرائع کا بتانا ہے، اعتراض اٹھایا کہ بھئی اس میں اگر کوئی غیر قانونی اسلحہ جمع کرا رہا ہے، کبھی کسی وقت اس سے کوئی جرم ہوا ہو، کسی اقدام قتل میں استعمال ہوا ہوا اسلحہ مانگ کے کوئی لے گیا کہ اس کو نہیں پتہ، آگے جا کے اس نے کوئی واردات ڈال دی ہو، کسی کے مرڈر میں استعمال ہوا ہو، وہ تو ایک آلہ قتل ہے، آلہ وہ ہے جو کسی میں شامل ہوا، کسی استعمال ہوا کسی میں. تو پھر اس کے اوپر یہ تجویز کو انہوں نے سائڈ پہ کہ ڈسکارڈ کرنے والی. ٹھیک. اب اس کا آگے سے ایک نیا کوئی دیا سوچا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا. اب اس میں ایک یہ تو ہوگی اسلحہ جمع کروانے کے حوالے سے لوگوں کی جو پریشانی تھی وہ ہم ان کو بتا دیں کہ ود ان اے منتھ نئے رولز آ رہے ہیں تو اس کے تحت آپ اسلحہ جمع کروا سکیں گے. چلے گڈ. اور اس میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا. اس میں یہ بھی ہے لوگوں کے پاس جن کے پاس ناجائز اسلحہ موجود ہے اور وہ کسی شوقیہ طور پہ لے لیا، لائسنس نہیں بنوا سکے اور پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بڑا اچھا چانس ہوگا. میرا خیال 15 دن سرنڈر کر دیں سرنڈر کرنے کا، اور 15 کوئی دن کا. کاروائی نہیں ہوگی. ان سے بالکل نہیں پوچھا کیونکہ رول بن جائیں گے، رولز رائٹ آ جائیں گے. رائٹ. اور اب آ جائے ایک کوسچن ہے بہت سارا، وہ ہے آل پاکستان اسلحہ لائسنس جن کے پاس ہے. ابھی پیچھے تو کتاب والی اسلحہ لائسنس کی میعاد وہ ختم ہوئی ہاں تھی، جی بک ٹھیک ہے، لائسنس جو ہے. اور لوگ پوچھ رہے تھے مجھ سے، تو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آل پاکستان اسلحہ لائسنس کے حوالے سے بھی جو ہے ترامیم ہو رہی ہیں. وہ ترامیم یہ ہیں کہ جن کے پاس آل پاکستان اسلحہ لائسنس ہوگا، چاہے وہ کتاب والا ہے، کسی کا بلوچستان سے میں رہتا تھا، اسے لائسنس بنوایا تو یہاں پہ آ گیا ہے، یا یہاں سے وہ بلوچستان میں تھا رہ رہا تھا، وہاں سے اس نے بنوایا، اب یہاں پہ ہے اور ڈاک خانے میں وہ دے رہا ہے ٹیکس وغیرہ اس کا. اب اس کو کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ابھی چیزیں زیر غور ہیں. لیکن یہ ہے جو تجویز ایک یہ بھی آ رہی ہے سامنے کہ جس کے پاس آل پاکستان کسی دوسرے صوبے کا یا فیڈرل کا بنا ہوا، اسلام آباد کا بنا ہوا اسلحہ لائسنس ہوگا، اور اس کے پاس وہ اسلحہ ہے اور اس کے ساتھ گن ہے کوئی، اس کو اپنے متعلقہ تھانے میں نوٹ کرانا ہوگا کہ میرے پاس یہ فلانے صوبے کا اسلحہ ہے. مقصد یہ ہے کہ سب کو ڈاکومنٹ کرنا ہے، ڈیٹا میں لے کر آنا ہے، اور اس میں یہ چیز ہے. اس میں ایک چیز اور بتانا چاہوں، لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. یہ بھی آگے ترمیم ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک خبر ہے ناظرین آپ کے لیے، بہت بڑی خبر ہے کہ اسلحے لائسنس کا ڈیٹا جو ہے اب وہ سی آر او جو ہے، جو کرائم ریکارڈ، جو ایک کرائم کا اگر کسی بندے کا شناختی کارڈ دیں، اس کا سی آر او چیک کیا جائے کہ پھر کتنی ایف آئی آرز ہیں. اب آنے والے ٹائم میں جب وہ آپ سی آر او سے چیک کریں گے تو اس کے اب ریکارڈ پہ آ جائے گا کتنے اسلحہ لائسنس میں ہیں. چلے یہ بھی آ گڈ جائے ہے. گا، چلے جس اچھی سے بات ہے. یہ ہوگا اگر کوئی شخص اسلحہ لائسنس اس کے پاس ہے اور وہ وارداتیں کرتا ہے اور کہیں پکڑا گیا ہے، اور جب اس کا سی آر او چیک کریں گے تو اس سے وہ پوچھا جائے گا. سکروٹنی میں آسانی ہوگی، جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ غیر قانونی اسلحہ اور غیر ضروری اسلحہ جن کے پاس ہے تو اس کی ترمیم ہو سکے گی. ٹھیک.